پولیو پرسن ہے مگر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں جذبہ پیشن کس طریقے کا ہے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں, ان کے کارنامے سنیں آپ حیران ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں اب بھی آپ کسی کے گھر میں یا کسی کی فیملی میں ایسے کسی کو دیکھ لیں, کوئی ایسا پولیو پیشنٹ ہو یا کچھ ہو, وہ اپنی زندگی چھوڑ دیتا ہے, اپنی خواہشیں چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنی امنگیں چھوڑ دیتا ہے, وہ اپنا جینا چھوڑ دیتا ہے. اور یہاں پر لوگ دیکھیں کیا کر رہے ہیں, ان کا بس تو چاند پہ چلے جائیں, ایسے پیشن ان کے. میں آپ کو بتاتی ہوں آہستہ آہستہ پھر ان سے بھی بات کریں گے. تو یہ بتائیں گے 20 times نیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن آف پاکستان, 3 times انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ, فرسٹ نیشنل ریکارڈ ہولڈر, اسپیشل پرسن بائکر آف پاکستان, presidential prime minister, chief of army staff, chief ministers and governors award achiever, oh my god, CEO of JFC Adventures Club of Pakistan, social and youth activist بھی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ خود بتائیں گے کہ ان کی جو اپرچونیٹیز ہیں, مطلب ان کو K2 میرے خیال سے, اور کوئی ایسی بھی کہانیاں ہیں. پہلے ان سے چلتے ہیں پھر میں ان کا بتاتی ہوں. جی یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے؟ اللہ نے کروایا. ماشاءاللہ مصطفیٰ, تھینک یو. آئی ایم آنرڈ ٹو میٹ یو. تھینک یو. اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے مل کے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کس ایج سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں نے یہ سارا کچھ کام کرنا ہے؟ شوق کا تو نہیں پتا, کیونکہ 8-9 سال کا تھا جب پولیو اٹیک ہوتا ہے. اچھا. تو اس ٹائم جو تھا کہ ایک لائف جو تھی نا وہ گھوپ اندھیروں میں تھی کہ کیا کبھی ایسا ہوگا. تو مجھے صرف اتنا یاد پڑتا ہے کہ اس ٹائم پہ گھر میں پڑے رہتے ہوئے نا وہ PTV پہ WWE ریسلنگ لگا کرتی تھی, تو ان میں وہ باڈی بلڈرز کو دیکھنا اور مطلب کہ وہ پھر دل میں خیال آنا کہ کاش کبھی ایسا ہو. کیونکہ پولیو اٹیک کے بعد زیادہ ایکٹیویٹی آپ کر نہیں سکتے ہوں گے, تو گھر پہ ٹی وی کے سامنے یا ایسی چیزوں کے ساتھ آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہوں گے, ایسے ہی ہے. اچھا, تو وہاں سے پھر یہ شوق پھر آگے؟ پھر سن 2000 میں میرا جب ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا پراپرلی, تو 2000 کے اینڈ میں فرسٹ ٹائم میں نے کرچیز کے سہارے چلنا سٹارٹ کیا. اچھا. اور تب وہ جو تھا میرا ایک وہ جو شوق تھا, وہ جس کو بولتے ہیں کہ ایک جنون میں بدل جانا, کہ بھئی اب میں نے اس کو جو ہے نا وہ کرنا ہے. اچھا, موسٹلی پیرنٹس بھی چھوڑ دیتے ہیں جب گھر میں کوئی بچہ ایسا پولیو پیشنٹ یا کوئی اور اس کو کوئی اسپیشل پرسن ہو جائے, تو پیرنٹس بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں ہر چیز میں کہ اس نے تو کچھ نہیں کرنا, اس کے لیے ہم کوئی جائیداد میں کوئی گھر یا کوئی ایسی چیز بنا کے چھوڑ دیتے ہیں, باقی اس نے کرنا کیا ہے, بس گھر پہ رہے, روٹی کھائے, بس ہمارے سامنے رہے. مگر آپ تو مثال ہیں لوگوں کے لیے, آپ نے تو وہ کر دکھائیں, وہ کارنامے کر دکھائیں. میں ابھی پڑھ رہی ہوں, میں واقعی میں مجھے حیرت ہوئی ہے کہ مطلب میں کچھ نہیں آپ کے آگے, میں تو میرے دونوں ٹانگوں سے میں طریقے سے چلتی ہوں, اٹھتی ہوں, بیٹھتی ہوں, کھاتی ہوں, پیتی ہوں, اس کے باوجود میں آپ کے آگے کچھ نہیں ہوں. تو پھر آپ نے کیسے یہ سوچ؟ آدھا پاکستان میں کہوں گی معذور ہے دماغی طور پہ, صرف دکھانے کے طور پہ اہمی ان کے سارا کچھ جسم ہاتھ ہوتے ہوئے بھی, مگر ان سے کام نہیں کیا جاتا, نکمے پنے کی حد ہے. اور یہاں چیک کریے, آئے ہائے, یہ ہوتی ہے سوچ اور یہ ہوتے ہیں جذبے. پھر ورلڈ ٹور کیسے کیا؟ ورلڈ ٹور جی انشاءاللہ تعالی بہت جلد کرنے جا رہے ہیں. اور کیونکہ میں پاکستان میں جب میں ویٹ لفٹنگ کے دوران جو تھا, جب مجھے انجری ہو گئی تھی, تو میں تھوڑا سا کوئٹ کر گیا تھا گیم کو, کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں, کیونکہ ویٹ لفٹنگ جو ہے وہ ڈیپینڈز آن ڈائٹ, تو وہ ایک بڑا ٹف کنڈیشن تھی. لیکن جب ریئلائز ہوا کہ کہیں میں خود کو ضائع تو نہیں کر رہا, تو تب تھوڑی سی ریسرچ کیا. پاکستان کے اندر ایک ایسا شعبہ ہے جس میں کبھی کوئی اسپیشل پرسن جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکا, تو وہ تھا ہمارا ٹورزم کا. تو پھر یہی سوچا کہ اب ٹورزم کو پکڑا جائے, اور الحمدللہ 17 دن کے اندر مور دین 7000+ کلومیٹرز کا ٹریول کر کے فرسٹ پاکستان کا نیشنل ریکارڈ قائم کیا ان ہسٹری آف پاکستان. کہاں گئے؟ میں سندھ, پنجاب, KP, کشمیر, گلگت, تھرو آؤٹ چائنا بارڈر.
بڑی بات ہے یار. یہ سارا اسپیشل بائک کے اوپر تھا. وہ اسپیشل بائک جو ہوتی ہے آپ کی کیسی ہوتی ہے؟ اسپیشل بائک اس سینس کی ہوتی ہے کہ مطلب کہ عام بائک ہے اور اس کے ساتھ 2 سپورٹیو ٹائر جو ویل ہوتے ہیں وہ سائیڈوں پر لگے ہوتے ہیں. اچھا. کہ مطلب کہ وہ گرنے سے جو ہے نا وہ بچاتے ہیں, سپورٹ دیتے ہیں. سپورٹ دیتے ہیں. تو اب وہ چونکہ اس کو جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا اور پھر اس کی بریک اور گیئر کہاں ہوتی ہے؟ اوپر ہی ہوتی ہے؟ وہ اس کا پاؤں کی جو بریک ہوتی ہے وہ ہاتھ کے قریب لے آتے ہیں جب ماؤنٹینس کے اوپر ٹریول کرنا ہوتا ہے, اور باقی جو ہے وہ ہاتھ کی وہیں پہ رہتی ہے. اچھا. صرف یہ ایک تھوڑی سی چینجنگ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ ایج یہ اتنا ملا کہ وہاں پر جتنے پہاڑوں میں یا گلگت میں یا کہیں اور اسپیشل پرسن خاص طور پہ جو تھے, جب ہم چائنا بارڈر کو ٹچ کر کے نیچے آئے تو ان کی گورنمنٹ بھی وہاں پہ موجود تھی, اور خاص طور پر کہ ایک بہت بڑی تعداد ان اسپیشل پرسنس کی جن میں ڈیف اینڈ ڈمب تھے, بلائنڈس تھے, فزیکلی ہینڈیکیپ تھے. تو دے سیڈ کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے ہمارا جو اندر جو ایک ڈر تھا نا کہ ہم پہاڑوں پہ سفر کریں گے, ہمارے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو جائے یا یہ نہ ہو جائے, لیکن آپ لوگوں نے اتنی دور سے یہاں پر پہنچ کے موٹر سائیکلوں کے اوپر ہمیں جو ہے نا ہمارا حوصلہ بلند کر دیا ہے. اور اس کا ایج ہمیں یہ ملا کہ آج پاکستان میں اسپیشل پرسن پہاڑوں پر بائکس بھی چلا رہے ہیں, اسکوٹیز بھی چلا رہے ہیں اور کوارڈ بائکس بھی چلا رہے ہیں. کیا بات ہے مصطفیٰ بھائی. اچھا, آپ ہی کے جو ساتھی ہیں دوسرے, میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی. وقاص بن صدیق, ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں, ریٹائرڈ فورس سے ہیں, انجینئر بھی ہیں, کوالیفیکیشن جو ہے ان کی جو ہے ماسٹرز میں مینجمنٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے کیا ہوا ہے. سولر انڈسٹری کے بزنس مین بھی ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے یہ ٹورزم کمپنی جو ہے اسٹارٹ کی ہے. تو یہ جو ڈریم ہے ان کا کہ موٹر بائک پہ انہوں نے ٹور کرنا ہے اور ورلڈ ٹور کرنا ہے, یہ بڑا واقعی ڈفرینٹ سوچ ہے. اور آپ لوگ کوئی 3 لوگ ہیں جس میں ایک فیمیل ہے اور یہ 2 بھائی ہیں, تو یہ لوگ جا رہے ہیں, آپ لوگ 3 لوگ ہیں رائٹ؟ تو پلیز اس کی ڈیٹیل بتائیے گا. تھینک یو فار کمنگ. آپ بتائیے. تھینک یو ویری مچ. جیسے آپ نے تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دیا, فورسز کا میرا بیک گراؤنڈ ہے. آئی اسٹارٹیڈ ناردرن ایریا کا میں نے وزٹ شروع کیا تھا 97 میں. مجھے موقع ملا تھا, ایک امریکن ایکسپیڈیشن تھا, اس کے ساتھ میں براڈ پک گیا تھا. بس اس کے بعد پھر میں پہاڑوں کا ہو کے رہ گیا. ایکسپیڈیشن تو واپس چلا گیا لیکن میں پہاڑوں میں ہی رہ گیا. سو سنس 97 آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ٹریکنگ. آئی ہیو ڈن آل دی ٹریکس آف پاکستان. آئی ہیو ڈن آل دی 7000-8000 میٹر پیکس کے بیس کیمپس پہ میں گیا ہوا ہوں. گندوگورو لا ہے کنکارڈیا میں, جو دنیا کا سب سے اونچا پاس ہے, میں نے وہ کراس کیا ہوا ہے. آئی ہیو بن ٹو آل دا لیکس. اچھا. پیچھے بیک گراؤنڈ بھی کچھ ایسا تھا, والد صاحب بھی فورسز کے تھے, تو میری پہلی سالگرہ میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں لوگوں کو کہ پہلی سالگرہ میری رٹو میں تھی ان 1974. سو پہاڑوں میں ہی شروع سے تھا. بٹ 97 میں جب میں ایکسپیڈیشن کے ساتھ گیا تو مجھے آئی ریئلائز کہ نہیں یار, اپنی لائف کے علاوہ کچھ کرنے والا کام ہے تو وہ ایکسپلوریشن ہے. اچھا. سو آئی اسٹارٹیڈ دی ایکسپلوریشن. 2015-16 میں آ کے ایک میری نی انجری تھی, اس کی وجہ سے میرے سے ٹریکنگ فردر نہیں تھی ہو رہی, بٹ میرے سے سکون سے بیٹھا نہیں تھا جا رہا. دین آئی سوئچڈ آن ٹو ایڈونچر بائک رائڈنگ. بائک میں پہلے ضرور چلا رہا تھا لیکن ایڈونچر بائک رائڈنگ نہیں کر رہا تھا. سو 16 میں آئی اسٹارٹیڈ ایڈونچر بائک رائڈنگ, اینڈ سنس دین کوئی فل اسٹاپ لگا نہیں. کوئی ایڈونچر بائک رائڈنگ جو ہوتی ہے اس میں بائک کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہے؟ بائک ڈفرینٹ ہوتا ہے. کس ٹائپ کی؟ اس میں وہ جو اس کے شاکس بڑے ہوتے ہیں, سسپینشن ایسی ہوتی ہے, کلیئرنس زیادہ ہوتی ہے, پاور زیادہ ہوتی ہے, ٹارک زیادہ ہوتا ہے. وہ پہاڑوں میں اور آف روڈ تمام جگہوں پہ جا سکتا ہے. سو 2016 میں نے شروع کیا ہے, اینڈ آئی تھنک لیونگ بلوچستان کا ایریا جو سیکیور نہیں ہے, اس کے علاوہ میرے خیال ہے شاید ہی کوئی انچ بچا ہوگا جو میں نے بائک پہ نہیں کیا ہوا. اچھا. اور آئی تھنک کنسیڈرنگ کہ میں اسٹارٹ تو لیٹ کیا ہے کافی بائک رائڈنگ, لیکن میرے خیال ہے کوئی سیفلی 1,00,000 کلومیٹر سے زیادہ بائک میں پاکستان میں چلا چکا ہوں. اچھا. تو اب میں 2-3 سال سے آئی واز گیئرنگ اپ. مائی سن از مائی رائڈنگ پارٹنر, مائی بردر از مائی رائڈنگ پارٹنر, اس کے دونوں بیٹے, ہم 4-5 گھر میں ہی رائڈنگ پارٹنرز ہیں. اب میری بیٹی بھی کہہ رہی ہے سکھائیں مجھے, تو ہم گھر میں ہی پورا گروپ بنا ہوا ہے. بیٹی کو بھی سکھائیں گے؟ اب بیٹی کو سکھاؤں گا انشاءاللہ. ویری نائس. کیا پاپا ہے. تو 2-3 سال سے آئی واز گیئرنگ اپ ٹو ڈو دی ورلڈ ٹور بائک کے اوپر. سم ہاؤ وی کیم اکراس, اینڈ اس نے اپنا ویژن, ڈریم اس کا ہے, ریالٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جائیں گے انشاءاللہ. آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے کہا یار میں نے تو اپنے لیے کرنا تھا ورلڈ ٹور,
بٹ کیا ہی خوبصورت بات ہو جائے گی اگر ہم کسی کاز کے لیے کریں. If I can be the bridge between his dream and reality, so I decided to join him. What is the dream behind? His dream is to do the world tour with all his special capabilities, I would say special capabilities, and set many records. دنیا میں بہت سارے ریکارڈز اس نے توڑنے ہیں, ارادہ کیا ہوا ہے انشاءاللہ. ڈسیبل نے کسی نے ایک بندے نے صرف کیا ہوا ہے پہلے ورلڈ ٹور, سو اس کا ریکارڈ توڑنا ہے, اس سے زیادہ مائلز کرنے ہیں اس نے. اور بڑی میری دعائیں آپ کے ساتھ. مگر آپ ابھی ہمارے پروگرام میں شامل ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ ہمیں دوبارہ جوائن کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے اور ہم آپ کو سکھا بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ٹوٹنے نہیں دینا. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم معذور ہیں, اپاہج ہیں. یہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی سوچ کو چھوٹا کر کے رکھا ہے, ہم اپنی سوچ کو وسیع نہیں کرتے, ہم اپنی سوچ پہ ہمارا قابو نہیں ہے, ہماری سوچ پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, ہم مثبت نہیں ہیں, ہم اپنی چیز پہ اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے. اس وجہ سے ہمارے سارے ارادے وہیں کے وہیں دھرے رہ جاتے ہیں. مگر جو لوگ مثبت سوچ اور اپنی پازیٹیوٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کے سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں اور ان کی منزل طے ہو جاتی ہے اور کامیابی ان کے قدم چھومتی ہے. تو یہ ساری حوصلہ افزائی والی جو باتیں ہیں یہ آپ کو اسپیشل سننی چاہیے اور خاص طور پہ مصطفیٰ بھائی سے. تو آج ہمارے ساتھی موجود, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ ود فضا. اور ابھی میری بریک پہ بات ہوئی, میری مصطفیٰ بھائی سے جو ہے نا آلریڈی ایک ملاقات ہو چکی ہے. میری بہت اچھی دوست ہیں لیلۃ القدر, اور وہ بھی ایک NGO رن کرتی ہیں, اور ادھر آئی واز اے برانڈ ایمبیسڈر آف دیٹ NGO, تو آئی واز اے اسپوک پرسن. تو میں نے بہت پیار سے بڑے دل سے وہ NGO جوائن کی تھی, اور بہت اچھی ہے, بہت خوبصورت, بہت دل کی ماشاءاللہ بڑی اچھی لیلۃ القدر, میری بہت پیاری دوست. ادھر ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے نا جی؟ بالکل. اور مجھے ابھی انہوں نے یاد کرایا. آپ کو کیسے یاد رہا؟ میرے پاس پکچرز پڑی ہوئی ہیں. اچھا, پکچرز پڑی ہوئی ہیں, چلیں یہ اچھی بات ہے. آپ نے یاد سے میری ٹیم کو وہ پکچرز دینی ہے, میں بھی اپنے سوشل میڈیا پہ لگاؤں گی, ہے نا؟ کتنی اچھی یاد ہے. ایسا ہی. اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ نا دنیا میں ابھی بھی ہیں ایسے جن کو بڑا اللہ کا ڈر خوف ہے, وہ کام کرتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں. اور جیسے آپ کا بھی یہ جو آپ کا ڈریم ہے یہ بڑا پازیٹیو کاز کے لیے, میں چاہوں گی دوبارہ ذرا لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو ورلڈ ٹور آپ لوگ 3 لوگ بائک پہ کر رہے ہیں, اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کیا چاہتے ہیں آپ, دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ اس کا جو سب سے بڑا جو ہے کہ ایک تو جو کہ ہمارا جو اس ٹائم معاشرے میں ایک مینٹلٹی ایسی بن چکی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈسیبلٹی کا شکار ہے تو وہ یا تو وہ روڈ پہ بیٹھ جائے گا یا وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لے گا یا کچھ بھی ایسا. تو ہمارے اندر ایک وہ چیز ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کو کچھ کر کے دکھانا ہے. اس معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہے کہ یہ اگر اللہ نے ان سے کچھ لیا ہے تو اس کے متبادل ان کو بہت کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں جو کہ ہمیں سب سے منفرد بناتی ہیں اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہوتا ہے. اور اسی طرز کے اوپر جب ہم نے نیشنل ریکارڈ قائم کیا تو اس کے اوپر دنیا میں ریسرچ کیا کیا دنیا میں ایسا کوئی پرسن ہے کچھ جس نے ڈسیبلٹی کے ساتھ. تو ایک شخص جو تھا وہ امریکن وار ویٹرن تھا, ڈیو بار. وہ بم بلاسٹ کے اندر اس کی لیگز کٹ جاتی ہیں اور وہ سویئر ڈسیبلٹی نہیں ہے, ایکسیڈنٹل ڈسیبلٹی ہے. اچھا, اب وہ اس بندے نے جو ہے وداؤٹ لیگز اور ود آرٹیفیشل لیگز کے ساتھ 1982 کے اندر جو ہے وہ ایک سفر کرتا ہے, سفر کا آغاز کرتا ہے اور 83,000 مائلز کا ٹریول کرتا ہے اکراس دا ورلڈ. واو. اور اس 83,000 مائلز کا جو وہ ٹریول ہے وہ تقریباً ڈیفرنٹ اٹیمپٹس کے اندر کرتا ہے اور اس کو 12 سال کا پیریڈ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اس کے اوپر. اور یہ اس کا گینس ریکارڈ اس طرز کے اوپر اس کو لے کر جاتا ہے کہ وہ آج دنیا کا برانڈ امبیسڈر ہے.